اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان ضمیر یاسین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور پرفضیلت مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے عشرہ رحمت کے حوالے سے۔ عشرہ رحمت کیا ہے اور ایک روزہ دار خدا تعالیٰ کی ان رحمتوں کو کیسے تلاش کر سکتا ہے، وہ فلاح کیسے پا سکتا ہے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں حافظ علامہ توقیر احمد چشتی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ عشرہ رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ عام دنوں میں بھی میرا خالق ارشاد فرماتا ہے میں یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ تم میں سے اگر کوئی برا عمل کر بیٹھے، خود پر ظلم کر بیٹھے، تو میری بارگاہ میں آ جائے، مجھ سے توبہ استغفار کرے، مجھے غفور بھی پائے گا، مجھے رحیم بھی پائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر میرے خالق نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے بڑی محبت کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ میرے بندو، کون سے بندو؟ جو گناہ کرنے والے۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، گناہ کرنے والوں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اے میرے بندو جو گناہ کرنے والے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو کیا ہوا، میری رحمت سے زیادہ تو نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ تو عام دنوں میں میرے خالق کی رحمت کا اعلان ہے، تو ماہ رمضان تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا بہانہ، ماہ رمضان تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش، ماہ رمضان تو ہے ہی وہ جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم دوزخیوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے اس کو رحمت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے علامہ صاحب نے کہ رمضان المبارک میں عشرہ رحمت میں کیسے خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور کیسے خدا کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ایک روزہ دار عشرہ رحمت کی رحمتوں کو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نزول رحمت ہوتی ہے اس کو کیسے تلاش کر سکتا ہے، اپنی فلاح کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ ایک روزہ دار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کئی طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ سادہ سا تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں کا استعمال اس طریقے سے کریں جس طرح میرے خالق نے حکم دیا ہے، تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے نے روزہ رکھا ہے تو روزہ دار آنکھ کا استعمال بھی ویسے کرے جس طرح میرے خالق نے حکم دیا ہے، زبان کا استعمال بھی ویسے کرے جس سے کرنے کا میرا خالق نے حکم دیا ہے، اور کانوں کے ساتھ بھی وہی کچھ سنے جس کے سننے کا میرے خالق نے حکم دیا ہے، اور کانوں کے ساتھ وہ کچھ نہ سنے جس کے سننے سے میرے خالق نے منع کیا ہے۔ تو اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو اس طرح ڈھال لے اور اس طرح عمل میں لائے کہ جس طرح میرے خالق نے حکم دیا ہے، اس طرح ایک تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا حقدار بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان طریقہ علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس عشرہ رحمت میں اور پورے رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے ایک روزہ دار اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور کیسے اپنی فلاح پا سکتا ہے۔ اور علامہ صاحب بتائیے گا کہ خدا تعالیٰ کی ذات رمضان المبارک میں بالخصوص ہماری عبادتوں کو کیسے بڑھا دیتی ہے؟ اس مہینے میں اللہ کریم خصوصی فضل فرماتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے میں نوافل ادا کرتا ہے اسے فرائض کے برابر اجر ملتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 10 گنا سے 70 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح میرے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اس طرح اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عشرہ رحمت پر ہم بات کر رہے ہیں تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک بھی اس عشرہ رحمت میں ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جو آج ہماری خواتین کے لیے مسئلہ راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہے، اور 10 سری کو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کی زندگی کی ایسی باتیں بتائیں جو خواتین کے لیے مشعل راہ ہوں۔ ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہماری خواتین ان کی زندگی کو اپنا ماٹو بنا لیں، اپنا نمونہ بنا لیں، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان میں صرف 2-3 باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بات انتہائی مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ آپ نے رات کو قیام کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو ابھی ایک سجدہ نہیں کیا، ابھی ایک رکعت مکمل نہیں ہوئی تو رات ختم ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، الہی تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی اپنا دل کھول کر تیرا شکر بھی نہیں ادا کر سکی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں ایسی ہو جو گھر میں مصلی پہ سجدہ کرنے والی ہو تو میرا خالق بیٹا بھی ایسا عطا فرماتا ہے جو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں چکی وہ چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب بھی فارغ بیٹھتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹے کو دودھ پلایا قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ماں ایسی ہو جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو رب کریم بیٹا بھی پھر ایسا ہی عطا کرتا ہے جس کا سر کربلا کے میدان میں تن سے جدا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کوفے کے بازاروں میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس لیے اگر ماں ایسی ہو تو رب کریم بیٹا بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ پردے کا یہ عالم تھا، اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ پردے کا یہ عالم ہو۔ اسی طرح حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شادی کی تو وہ مکے کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، لیکن جب آپ سے شادی کر لی، آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، جب آپ کا وقت وفات آیا، وقت وصال آیا، تو آپ کے پاس اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ اپنے کفن کے لیے چادر خرید سکے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا وقت وصال قریب ہے تو مجھے آپ اپنی کملی عطا فرمائیں، اپنی چادر عطا فرمائیں تاکہ اس کے ساتھ میرا کفن تیار کیا جائے۔ جب یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختیجہ تو نے آج میری چادر مانگی ہے، آج اگر تو محمد سے میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی عطا کر دیتا، کیونکہ تو نے بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا خوبصورت مثال آپ نے دی ہے میاں بیوی کی محبت کی۔ یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا اپنے خاوند کے لیے قربانی تھی، ان کے ساتھ محبت تھی، جس کی وجہ سے میرے نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ آج تم محمد سے میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی تمہیں دے دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے زہد و تقویٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کی پیروی کرتے ہوئے ہماری آج کی خواتین دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب ہو سکتی ہیں۔ فضائل رمضان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے خوف۔